کی جو ہے المستصفیٰ ہے، اس کا مقدمہ الحمدللہ القوی القادر الولی الناصر اللطیف القاہر المنتقم الغافر الباطن الظاہر الآخر والصلاة علی محمد ورسولہ ذی العنصر الطاہر والمجد المتظاہر والشرف المتناصر والکرم المتقاطر وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثرۃ الی آخر اما بعد فقد تناطق على توافق قاضي العقل اما بعد فقد تناطق قاضي العقل هو الحاكم الذي لا يعزل، والحاكم حاکم جج، یہ حکم لگانے والا، ججمنٹ لگانے والا، کیونکہ عقل ہی جج کرتی ہے، حکم لگاتی ہے. الذي لا يعزل، الذي لا يعزل. اما بعد فقد تناطق قاضي العقل وهو الحاكم الذي لا يعدل ولا يبدل وشاهد الشرع والشاهد المزكي المعدل. عقل جو ہے حاکم ہے لیکن شاہد جو ہے وہ شرع شریف ہے. لأن الدنيا دار غرور لا دار سرور، ومطية عمل لا مطية كسل، ومنزل عبور لا متنزه حبور، ومحل تجارة لا مسكن عمارة، ومتجر بداعتها الطاعة وربحها الفوز يوم تقوم الساعة إلى آخره. اس کے بعد فرماتے ہیں والطاعۃ طاعتان، اطاعت جو ہے دو قسم کی ہیں، عمل اور علم. والعلم انجحها واربحها یعنی علم اور عمل میں جو ہے، علم جو ہے فإنه أيضا من العمل، کیونکہ علم بھی عمل کی ایک قسم ہے، اور عمل جو ہے علم جو ہے عمل سے زیادہ اس کی حیثیت اس لیے کہ عمل علم کے بغیر نہیں ہو سکتا. ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ علم جو ہے وہ بھی طاعت کی ایک قسم ہے، یعنی عمل کی ایک قسم ہے. ولكنه عمل القلب الذي هو اعز الاعضاء وسعي العقل الذي هو اشرف الاشياء لانه مركب الديان وحامل الامانه اذا عرضت على الارض والجبال والسماء فاشفقن من حملها وبين ان يحملنها وغايه الاباء. بہرحال ثم العلوم، پھر علم ثلاثه، علم جو ہے تین قسم کے ہیں، یعنی کئی تقسیم ہے. یہ ایک عقلی محض، یہ بھی اعتباری ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا عقل جو ہے بالکل نہ ہو. اور عقلی محض میں بھی نقل ہوتی ہے اور نقلی محض میں بھی عقل ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اعتباری لحاظ سے ریلیٹیولی دو قسموں میں تقسیم کیا اس کو حضرت نے. العلم ثم العلوم ثلاثة عقلي محض لا يحس شرع عليه ولا يندب إليك الحساب والهندسة والنجوم وامثال من العلوم، فهي بين ظنون كاذبة لائقة وإن بعد الظن اسم، وبين علوم صادقة لا منفعة لها ونعوذ بالله من علم لا ينفع. آمين. وليست المنفعة في الشهوات الحاضرة والنعم الفاخرة فإنها فانية داثرة، بل النفع ثواب دار الآخرة. کیا بات ہے امام غزالی کی. ونقلي محض، نقلی محض كالأحاديث والتفاسير والحديث والخطب في أمثالها يسير، إذ يستضيف الاستقلال بها الصغير والكبير لأن قوة الحفظ كافية في النقل. یعنی روایت کی بات کریں، ليس فيها مجال للعقل، اس کو سمجھنے کے لیے تو ظاہر عقل چاہیے، اس کی بات نہیں کریں. اس لیے فرمایا واشرف العلوم، سب سے وجب فيه العقل والسمع واستعاب فيه الرأي، تو سب سے ارفع علوم ہے جس میں عقل اور نقل جو ہے مل جاتی، ان میں سے ایک علوم علم جو ہے اصول فقہ ہے. اس لیے کہ فإنه يأخذ علم الفقه وأصوله من هذا القبيل، فإنه يأخذ من صف الشرع والعقل سواء السبيل، فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول، ولا هو مبني على محض التقليد لا يشهد له العقل بالتأييد والتصديق. ولأجل شرف علم الفقه وسببه وفر اللہ دوائی الخلق لا طلب. تو یہ مطلب صرف میں نے برکت کے لیے پڑھ لیا، لیکن جو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہاں اس مقدمے میں حضرت امام غزالی اپنی کتابوں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ کتابیں جو ہیں اس کتاب سے پہلے لکھی ہیں. ثم ساکنی قدر اللہ نے کہاں کہہ رہے یہاں فرما رہے ہیں کہ بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولأجل شرف علم الفقه فتقاضاني في عثمان شبابي اختصاص هذا العلم، يعني اصول الفقه بفوائد الدين والدنيا وثواب الاخره والاولى ان اصرف اليه من مهله العمر صدرا وانا اخص به من متنفس الحياه قدرا. وصنفت كتبا كثيره في فروع الفقه، كتبا بڑی کتابیں میں نے تصنیف کی فروع فقہ میں اور اصول میں. آپ کی شافعی فقہ میں جو ہے کتابیں ہیں، یعنی تین قسم کی کتابیں ہیں، اس میں جو وجیز یعنی مختصر ہیں، اور بیچ کی کتابیں ہیں، یعنی نہ بہت زیادہ مختصر نہ بہت تفصیل، اور پھر تفصیلی کتابیں ہیں.
یعنی شافی فقہ میں مجتہد ہیں اور اصول فقہ میں بھی مجتہد ہیں. ثم اقبلت بعد والا علم طریق الاخرہ، یعنی جس کو تصوف لوگ کہتے ہیں، ومعرفت اسرار الدین الباطنہ، فصنفت فی کتبا بسیطۃ کتاب احیاء علوم الدین. بسیط ہے کہ ہمارے اردو میں تو بسیط، لیکن کلاسیکل عربی میں بسیط نہیں، وسیع، بست. اور وہ وجیز جو ہے وہ مختصر ہے جواہر القرآن، اور وہ وسیع جو بیچ کی چیز ہے کیمیائے سعادت. یہاں کیمیائے سعادت سے میرا خیال ہے وہ فارسی میں جو آپ کی کتاب ہے وہ مراد ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو یہ کتابیں سارے تو اس سے پہلے ثم ساکنی قدر اللہ تعالی الى معاودۃ التدریس والافادہ فقرا علی طائفۃ من محصلی علم الفقہ تصنیفا فی اصول الفقہ اصرف العنایۃ فی التلفیق بین الترتیب والتحقیق والتوسط بین الاخلال والاملال على وجه يكون في الفهم دون كتاب تهذيب الاصول لميله الى الاستقصاء والاستكثار وفوق كتاب المنحول لميله الى الايجاد والاختصار. تو میں نے کتاب لکھی پھر فجبت الى ذلك مستعین، تو یہ مستصفیٰ لکھی پھر. تہذیب اصول اور منحول یہ دونوں حضرت غزالی کی جو ہے اصول فقہ میں کتابیں ہیں. تو منحول جو ہے وہ تہذیب الاصول جو ہے تفصیلی ہے، منحول جو ہے وہ وجیز ہے، مختصر ہے. اس کے بیچ میں لکھی ہے المستصفى. وجماعت فی بین الترتیب والتحقیق والترتیب للحفظ والتحقیق لفهم المعانی فلا مندوحۃ لأحدهما عن الثانی. ٹھیک ہے جی. اب وہ پھر اس کتاب کی المستصفیٰ کی بات کر رہے ہیں. فصنفت واتیت فی بترتیب لطیف عجیب. کیا بات ہے، بالکل صحیح بات، یعنی اس میں جو امام غزالی کا طریقہ ترتیب اور بیان کا طریقہ ہے عجیب ہے. اس لیے مطلب یہ ہے کہ دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں انہوں نے اختصار کیا، مثلا ابن رشد الحفیظ نے اس کو اختصار کیا، اور حنبلیوں نے بھی اس کا اختصار کیا. یہ ان کے یہاں پڑھائی جاتی ہے. فصنفت ورأيت فيه بترتيب لطيف عجيب يطلع الناظر في أول وهلة على جميع مقاصد هذا العلم ويفيد الاحتواء على جميع مسارح النظر فيه. فكل علم لا يستولي الطالب في ابتداء نظره على مجامعه ولا مبانيه ولا مطمع له في الظفر بأسراره ومباغيه، وقد سميته كتاب المستصفى من علم الأصول. والله تعالى هو المسؤول لينعم بالتوفيق ويهدي إلى سواء الطريق وهو بإجابة السائلين حقيقة. اس کے بعد فرمات کیا کہنا چاہ رہا تھا، میں نے یہ سارا پڑھا کیوں؟ ہاں اس لیے پڑھا، یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آخری زمانے کی آپ کی کتاب ہے. اور اب مجھے یہ نہیں ملا، لیکن یہ کہ اگر میری یادداشت صحیح ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں صحافہ کا بھی ذکر کرتے ہیں. وہ پڑھا میں نے اس لیے تھا کہ اس میں شاید صحافہ. تو میں نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ المستصفیٰ کی جو منطق ہے اور معیار العلم وہ ایک ہی جیسی مباحث ہیں. تو یہ بات صحیح ہے کہ وہ اس میں صحافہ سے پہلے لکھی، آخر میں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ آپ کے آخری زمانے کی کتاب ہے مستصفیٰ. اور ٹھیک ہے، یہاں تذکرہ کے ایک مل گیا مجھے. یہاں بات کر رہے ہیں میرا خیال ہے تجربیات پہ. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ عَرَفْتَ أَنَّ الْعَقْلَ قَدْ نَالَهُ بَعْدَ التَّكَرُّرِ عَلَى الْحِسِّ بِوَاسِطَةِ قِيَاسٍ خَفِيٍّ ارتسم فيه ولم يشعر بذلك لأنه لم يلتفت إليه ولم يشكله بلفظ وكان العقل يقول لو لم يكن هذا السبب يقتضي لما اضطرد بالأكثر ولو كان بالاتخاذ لاختلف. وهذا الآن يحرك قطبا عظيما في معنى تلازم الأسباب والمسببات التي يعبر عنها باضطراد العادات. انڈکشن کی بات کر رہے ہیں. وقد نبهنا على غورها في كتاب صحافة الفلاسفة والمقصود تمييز التجربيات عن الحسيات. تجربیات اور حسیات الگ ہیں امام کے نزدیک اور ہمارے منطقیوں کے نزدیک. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ منطق کی کتاب جو ہے جو تحفت کے بعد لکھی ہے، مستصفیٰ جو ہے تحفت کے بعد لکھا ہے، تحفت الفلاسفہ. تو اس لحاظ سے معیار العلم اور مستصفیٰ کی منطق تقریباً ایک ہی قسم کے مضامین، حتیٰ کہ الفاظ بھی ایک ہی ہیں. ابھی آپ کو جیسا کہ پتہ چلے گا. تو اس لحاظ سے جو زاہد صاحب کہنا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس سے کوئی خاص جو ہے وہ مقصد ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایسی چیزیں نہیں جن میں امام کے خیالات بدلتے رہے، بلکہ یہ منطق ہے. امام نے ایجاد نہیں کی، یہ نقل کر رہے ہیں. یہ ہے کہ آپ کی سمجھ دوسروں سے بڑھتا رہے، کیونکہ جس طرح پیش کرتے ہیں اس سے لگتا ہے کہ مطلب یہ کہ آدمی کو اس پہ کمال ہے. سادہ الفاظ میں نہیں، مثالوں کے ذریعے پیش کرتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھیں گے. بہرحال ان کے مضمون کی طرف چلتے ہیں. کہہ رہے ہیں امام صاحب نے منطق پر تفصیلی کتاب معیار العلم میں استخراجی دلیل یا قیاس کی ساخت پر بحث کی. یاد ہے کہ یہ کتاب ہم نے تحفت الفلاسفہ کے بعد لکھی. اس کی ساخت پر بحث کر چکنے کے بعد آپ جانے پڑتے ہیں کہ وہ کون سے قضائیں جن دلیل کے مقدمات میں نفسی یقینی نتیجے کے حصول کے لیے نفسی یقینی نتیجے کے حصول آپ کہتے ہیں. تو یہ معیار العلم سے انہوں نے بارہ نقل کی. تو اس کو اگلی بار انشاءاللہ کریں گے. مقدمہ ہی لمبا ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.
وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین.